السلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحب المدارئین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سجا کے کربل بتا رہا ہے حسین ابن علی ہے لوگوں جفا کی بستی جلا رہا ہے حسین ابن علی ہے لوگوں اور بڑے بڑے سورماؤں کو جو کاٹ رکھ دے بیک کی جنبش وہ دیکھو سر کو کٹا رہا ہے حسین ابن علی ہے لوگوں اور باغ زارا کی ہر کلی کو جو ساتھ لایا ہے کربلا میں یہ حوصلہ ہی بتا رہا ہے حسین ابن علی ہے لوگوں حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط فرما دی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا درس عرفان القرآن کے عنوان سے جو خطابات جمعہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ جل شانہ کے کرم اور فضل سے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لے کے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور سورۃ نازعات کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پچھلے 2 جمعہ کو چونکہ ساتھ ہی کربلا کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، تو آج انشاءاللہ تعالی العزیز اس سے آگے سلسلہ کو بڑھاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو جو 2 موضوعات والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا کا ترجمہ اور تفسیر کیے تھے کہ خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے والنازعات غرقاً، قسم ان فرشتوں کی کہ جو جسم میں غوطہ لگا کر بڑی سختی سے جان کو کھینچتے ہیں، اور والناشطات نشطاً، اور ان فرشتوں کی قسم جو بڑی آسانی سے بند کھولتے ہیں، اور والسابحات سبحاً، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، فالسابقات سبقاً، اور پھر ان فرشتوں کی قسم جو تعمیل ارشاد کے لیے دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں، فالمدبرات امراً، پھر حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہاں تک رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر قسمیں 5 قسم کی اٹھائیں فرشتوں کی، جن کے ذمہ مختلف امور رب کائنات نے لگا رکھے تھے، مختلف کام تھے ان کے ذمہ۔ یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد رب کائنات آگے فرما رہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، چونکہ ان آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ قیامت کا بھی انکار کیا کرتے تھے،
اور مرنے کے بعد زندگی کا بھی انکار کیا کرتے تھے، حساب و کتاب کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے 5 قسمیں اٹھائیں، یہ نظام کائنات ان کے سامنے رکھا۔ خدائے وحدہ لا شریک نے انہیں یہ پیغام دیا کہ تمہاری زندگی بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہے، تمہاری موت بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہے۔ زندگی بھی عطا کرنے والا میں ہوں، موت بھی عطا کرنے والا میں ہوں، اور موت کی کیفیات بھی طاری کرنے والا میں ہوں۔ اور پھر رب کائنات نے آگے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ جو نظام کائنات ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، یہ میں چلا رہا ہوں، اور میرے حکم سے میرے فرشتے اس نظام کائنات کو ترتیب دے رہے ہیں۔ فالمدبرات امرا کی تفسیر یہی ہے کہ میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، کوئی فصلیں اگاتا ہے، کوئی کسی کی زندگی پہ ڈیوٹی ہے، کسی کی موت پہ ڈیوٹی ہے، مختلف ڈیوٹیاں میں نے لگا رکھی ہیں۔ اور پھر آگے رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہاں یہ تمام قسمیں اٹھانے کے بعد یہاں پر فعل معذوف ہے کہ خدا فرما رہا ہے لتبعثن، تم ضرور بضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ تمہارا یہ گمان ہے نا کہ ہم مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی بھی نہیں، جس طرح آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے مر گیا، مٹ گیا، مٹی میں مل گیا، یہ اس وقت کے کفار کا بھی عقیدہ تھا کہ مر گئے، ہم سے کس نے حساب لینا ہے، ہم سے کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا نہیں، یہ تمام نظام جو ہے نا جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو اس کا اختتام موت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس موت کے بعد معاملات ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا لتبعثن، علماء کہتے ہیں یہاں پر فعل معذوف ہے کہ تم ضرور بضرور اٹھاؤ جاؤ گے۔ اور کب اٹھاؤ جاؤ گے؟ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، اس دن اٹھائے جاؤ گے کہ جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ فرمایا اس دن اٹھاؤ جاؤ گے کہ جس دن میرے حکم سے یہ جو فرشتے نظام کائنات کو چلا رہے ہیں یہ آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ فرمایا ہر متحرک چیز جو ہے نا یہ حرکت کرے گی۔ فرمایا زمین تھر تھر کانپے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ جس وقت جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا، تیار کھڑے ہوں گے، آواز نکالیں گے۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین تھر تھرائے گی، یوں تھر تھرائے گی۔ فرمایا آج اگر ہلکا سا بھی زلزلہ آ جائے نا تو ہر آدمی استغفار کرتے ہوئے باہر نکل آتا ہے، ہر آدمی استغفار کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آتا ہے، کھلی زمین پہ آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایسے بھی آئے کہ پہاڑ ہل کے اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے گئے، ایسے زلزلے آئے کہ زمین پھٹ گئی، پانی نکل آیا۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو یہ تو عام زلزلے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا میں قرآن میں بتا رہا ہوں، یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن تھر تھرائے گی ہر تھر تھرانے والی چیز۔ اور فرمایا تتبع الرادفہ، فرمایا اس کی اتباع کرے گی، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ فرمایا صرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تھر تھرا کے رک جائے گی، فرمایا یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یہ قیامت کی ہولناکی کا منظر۔ فرمایا تتبع الرادفہ، فرمایا اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا اس کی اتباع میں آئے گا۔ جب پہلا سور پھونکے گی جناب اسرافیل علیہ السلام تو پہلا جھٹکا آئے گا، زمین تھر تھرائے گی۔ فرمایا تتبع الرادفہ، فرمایا اس کے بعد دوسرا جھٹکا اس کی اتباع کرے گا، اس کے پیچھے ہی دوسرا جھٹکا آئے گا جس وقت وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اور آگے رب کائنات فرما رہا ہے قلوب یومئذ واجفہ، فرمایا اس دن کتنے دل ہوں گے جو خوف خدا سے کانپ رہے ہوں گے۔ فرمایا آج تو تم بڑے بہادر بنتے ہو، میری نظام کو چیلنج کرتے ہو، میرے حکموں کو چیلنج کرتے ہو، میرے حکم عدولی کرتے ہو، میں نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہاں کر لو، چونکہ آج میں اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر رہا، آج تو میں صرف اپنی رحمتوں کا اظہار کر رہا ہوں، آج تو صرف تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں،
تمہارے کھانے کے لیے تمہیں پانی، تمہارے کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، رہنے کے لیے بستر، چھت کے سائے کے لیے درخت، چھتیں عطا کر رہا ہوں، قدم قدم پہ اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ آج تو میں اپنے فضل و کمال کا اظہار کر رہا ہوں، آج تو میرے جلال کا اظہار کا دن ہی نہیں ہے۔ آج تو ہر روز صبح اٹھتے ہو تمہارے لیے رزق تیار ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہو تمہارے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کھیتوں میں جاتے ہو تمہارے مال مویشی کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہو، بار بار پانی پیتے ہو، جب جی چاہتا ہے سوتے ہو، جو جی چاہتا ہے کھا لیتے ہو۔ آج تو میری رحمتوں کا دن ہے۔ فرمایا اس دن پتہ چلے گا جس دن میرے حکم سے زمین تھرائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ، فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، وہاں پتہ چلے گا کہ تمہارے دل کیا ہے، کتنے فرعون ہو تم، کتنے سخت دل ہو۔ فرمایا جہاں پہ میری طاقت کا اظہار ہوگا زمین تھر تھرا رہی ہوگی، فرمایا وہاں پہ بڑے سخت دل والے جو ہوں گے، بڑی سخت کیفیت والے جو ہوں گے، فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن میرے رعب اور دبدبے سے ہر دل تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، کہ اس روز کتنے دل میرے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ فرمایا ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے جھکی ہوں گی۔ آج تو بڑی چیلنج کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں گناہ کی طرف نہ دیکھو، نظریں اٹھا اٹھا کے گناہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری ممنوعات سے باز رہو، قدم قدم چل کے میرے ممنوعات، میری منع کی ہوئی چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ جس چیز سے روکتا ہوں کہتے ہیں یار یہ جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ آج تو کیفیت ہے یہ کہ قدم قدم پہ میری گستاخیاں کرتے ہو، قدم قدم پہ میری نافرمانیاں کرتے ہو۔ آج تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ فرمایا جس وقت میرے حکم والے دن میں آؤ گے نا، قیامت والے دن حاضر ہوگے، تب بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، تب بتاؤں گا کہ میری ذات کیا ہے۔ جب نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا، جب کردار تمہارے سامنے ہوگا، جب میزان پہ تمہارے عمل پڑے ہوں گے، جب فرشتے تول تول کے نیکیوں کا بتا رہے ہوں گے، جب فرشتے تول تول کے گناہوں کا بتا رہے ہوں گے، جب اپنے ہاتھ کا کیا سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، نظر کا دیکھا سامنے ہوگا، قدم کا چلا ہوا سامنے ہوگا، منہ میں ڈالا ہوا لقمہ سامنے ہوگا۔ فرمایا ہر وہ کام جس میں میری حکم عدولی کی ہے نا وہ سامنے ہوگی، زمین تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ جبرائیل ڈر کے مارے فرمایا کھڑا ہوگا، فرمایا ابصارها خاشعہ، پھر میں پوچھوں گا ہاں اب نظریں اٹھا کے سوال کا جواب دو، اب بتاؤ۔ فرمایا وہاں پہ ہر ایک کی نظریں جھکی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، فرمایا ان کافروں کی نظریں وہاں پہ میرے خوف اور خشیت کی وجہ سے جھکی ہوں گی۔ اور آگے رب کائنات فرما رہا ہے کہ یقولون، تو وہ کافر کہیں گے، وہ کافر کہیں گے اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ، کہ کیا ہم پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے، کیا ہم پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ کافروں نے جو ہے مذاق کے طور پہ جس وقت میرے آقا نے قیامت کے احوال بیان کیے نا تو انہوں نے مذاق کے طور پہ کہا، میرے آقا نے کہا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، یوں قیامت آئے گی، اصحاب و کتاب ہوگا۔ تو کافروں کا گمان یہ تھا کہ ہم تو بھائی اس دنیا میں بھی عیش میں، قبر میں بھی عیش میں رہیں گے۔ دوستو آج ہماری بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو گئی ہے۔ ہم نے نا جس کو بھی کہو نا وہ کہیں گے یار قبر میں حساب کا کیا پرواہ۔ بھائی اگر حساب کی پرواہ نہ ہوتی نا تو عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہو کے کبھی اپنے آنسوں سے اپنی داڑھی کو تر نہ کرتے، صدیق اکبر جیسی ذات کبھی رو رو کے مصلی کو تر نہ کرتی۔ یاد رکھو یہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت میرے آقا نے عطا فرمائی، اور آج ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اعمال کے نام پہ۔ کس عمل پہ ہم کو بھروسہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی نمازوں پہ بڑا بھروسہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے اپنی زکوٰۃ پہ بڑا بھروسہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے اپنی سچائی پہ بڑا بھروسہ ہے۔ نہیں، خدا کی قسم ہمارے اعمال پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، چونکہ کیا پتہ ہمارے اعمال لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ حالت تو یہی ہے نا، ہم مسجد میں اگر 10 روپے بھی دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو رہا ہے کہ میں نے 10 روپے مسجد کو دیے۔
نماز کے لیے جاتے ہیں تو ویسے راہ چلتے کسی کو آواز دیتے ہو آ جا نماز کے لیے، تاکہ اسے پتہ چلے میں نماز کو جا رہا ہوں۔ کیفیات تو ہماری یہ ہے کہ ہماری ہر کام میں ریا ہے، ہر کام میں دکھلاوا ہے، ہر چیز کے اندر ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ہم اپنے نفس کو تیار کریں اس رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس طریقے سے تیار کریں کہ کر اپنے اعمال پہ شرمندہ نہ ہوں۔ تو یہی چیز وہ کافر کہتے تھے کہ یقولون ائنا لمردودون فی الخافرہ، کہ کیا ہم پھر اسی طرح لوٹا دیے جائیں گے۔ اس کے پیچھے ان کے دو قول تھے، ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم لوٹا دیے جائیں، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو اس دنیا میں عیش میں قبر میں جائیں گے تب بھی عیش ہوگی کہ خدا نے ہمیں تو دنیا میں انعام دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، تو جس وقت اس نے دنیا میں ہمیں مال دیا وہ قبر میں کب ہمیں تنگ کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں آئیں گے، پھر عیش کریں گے، پھر عیاشی کریں گے، پھر اپنے مال و دولت پہ عیش کریں گے۔ تو یہ وہ مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے کفار۔ اور آج ہماری کیفیات بھی اللہ معاف کرے نوجوانوں بڑی عجیب ہو چکی ہیں۔ آج ہم جہنم کے لطیفے اللہ معاف کرے بڑے مذاق لے لے کے دوسروں کو سناتے ہیں۔ خدا معاف کرے بھائی، جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا، کوئی قیامت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں نے سنا ہے لوگ بڑے عجیب کہتے ہیں یار وہ جہنم فل ہو گئی ہے، بھائی جہنم فل ہو گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کرے جائیں گے وہاں پہ فلاں اداکارہ ہوگی، فلاں ہوگی، وہ جہنم میں ہوئے گی۔ ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے دین کو، شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ شریعت گھر کی لونڈی ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے یہ خوف، یہ قبر، یہ عذاب، اس کا تو معنی ہی کچھ نہیں، اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ بھائی جب آنکھ بند ہوگی قبر میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ اگر وہاں پہ من ربو کا ہی سوال کا جواب نہ آیا کہ تیرا رب کون ہے، نہ پتہ چلا کہ کہنا ہے ربی اللہ، زبان سے نکل گیا ہے ہاتھ لا ادری، تو بول تیری قبر کا کیا حال ہوگا۔ تو ان فرشتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بھائی خدا کی قسم ہماری کیفیات دوستوں بڑی عجیب ہو چکی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سنوارنا ہوگا اپنے آپ کو۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مذاق کے اندر لطیفے بنا کے کہہ دیتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں دوست، وہ جی مجھے فلاں کا فون آیا قبر میں جناب جہنم فل ہو گئی، ہم دیواروں پہ چڑھے ہوئے، اس قسم کے مغلظات ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پہ تو فلاں اداکارہ ہوگی، فلاں اداکارہ ہوگی۔ میری جان وہ جاؤ گے تو سمجھ آئے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کفار بھی یہی کہتے تھے کہ یقولون ائنا لمردودون فی الخافرہ، کہ کیا ہم واپس الٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے اذا کنا عظاما نخرہ، اس کے بعد کہ جب ہماری ہڈیاں بھی سڑ گئی ہوں گی ہمیں کون زندہ کرے گا۔ عظاما نخرہ کہتے ہیں کہ وہ ہڈی کہ جس کے اندر سے گودا نکل گیا ہو، بالکل خالی ہو گئی اور اس کے اندر سے ہوا گزرے، اس ہڈی کو عظاما نخرہ کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی ہڈی، گلی ہوئی ہڈی۔ تو وہ کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹائے جائیں گے۔ اس کے پیچھے ان کے دو نظریے تھے، ایک نظریہ یہ کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسا ہوں گے، ہم تو نہیں واپس لوٹائے جائیں گے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ ہم تو دنیا میں بڑے عیش میں ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم پھر بھی واپس آ کے عیش کریں گے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اذا کنا عظاما نخرہ، اذا کنا عظاما نخرہ، کہ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو گئے اس کے بعد ہم واپس کیے جائیں گے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کالو، تو وہ کافر کہا کرتے تھے تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ لوٹانا بھی کتنا برا لوٹنا ہوگا، یہ لوٹنا بھی کتنا برا لوٹنا ہوگا۔ اب وہ مذاق کیا کرتے تھے، یہ بات بھی طور مذاق کے کہتے ہیں یار یہ کیا۔ اس کے پیچھے بھی ان کی دو مذاقیں ہوتی تھی، ایک تو وہ کہتے تھے یار ابھی دنیا سے گئے قبر میں آرام کریں گے، پھر تم کہتے ہو واپس لوٹنا، ہمیں تو مزہ نہیں آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا وہ یہ مذاق کرتے تھے کہ کیا ہم لوٹا کے پھر ان مسلمانوں میں واپس آئیں گے، کیا ان میں پھر واپس آئیں گے، ان لوگوں میں رہیں گے۔ تو یہ دور مذاق وہ کیا کرتے تھے حقارت کی وجہ سے، کہ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ کیا ہم دوبارہ واپس، ہمارا یہ لوٹنا کتنا برا لوٹنا ہوگا۔ تو رب کائنات نے جب یہ سنا نا تو فرمایا تم جو مرضی کہہ لو،
کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جس وقت آیا نا تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو فرمایا فقط ایک جھڑکی ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی۔ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فرمایا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ صرف ایک کڑکدار آواز، ایک جھڑکی آئے گی، فرمایا پوری مخلوق اپنی قبروں سے نکل کے میدان حشر میں جمع ہو جائے گی۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فرمایا میرا اسرافیل علیہ السلام، فرمایا یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ سے مراد یہ ہے کہ یہ جناب اسرافیل علیہ السلام کا دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے نا تو زمین کے اوپر جتنا کچھ ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کسی چیز کا وجود نہیں رہے گا، کشش ثقل کھینچ لی جائے گی، یہ زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے نا یہ علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ تو وہ خدا فرما رہا ہے نا قرآن کریم کے اندر کہ تتبع قلوب یوم ترجف الراجفہ کی کیفیت یہ کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، خدا فرما رہا ہے کہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ علیحدہ ہو جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، نام و نشان ختم، پہاڑ جناب روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، آسمان جناب پوسیدہ کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، دروازے بن جائیں گے آسمان میں۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے بعد نا فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک جھڑکی آئے گی، جناب اسرافیل علیہ السلام فرمایا پھر سور پھونکیں گے، فقط ایک جھڑکی ہوگی، کڑکدار آواز ہوگی۔ تو خدا فرما رہا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ تمام کے تمام لوگ فرمایا کہاں؟ اس میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ رب کائنات پھر مضمون کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہے۔ جیسے ہم اپنی گفتگو کے اندر ایک بات کرتے کرتے دوسری بات کو شامل کرتے ہیں نا پچھلی بات کو سمجھانے کے لیے، تو یہاں پہ رب کائنات نے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا۔ پیچھے جو رب کائنات احوال قیامت بیان کر رہا تھا نا، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی تھی کہ جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام ان کی گفتگو سنتے نا تو سرکار رنجیدہ خاطر ہوتے، آپ کے دل کے اوپر ملال آتا کہ مولا کائنات میں تو دعوت تبلیغ دے رہا ہوں، میں تو دین کی تبلیغ دے رہا ہوں، انہیں دین کے راستے بتا رہا ہوں، اور یہ کہ یہ میرے ساتھ مذاق پہ مذاق کر رہے ہیں، میرے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں۔ آج دوستو ہمارا بھی حال یہی ہے۔ آج غور کریں نا، یہ خدا کی قسم اس کو سامنے رکھیں اور اپنے کردار پہ غور کریں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم نے مسجد کے علماء کو، دینداروں کو مذاق بنا دیا ہے۔ اگر کوئی جہنم کی بات کرتا ہے نا تو ہم بڑے ٹھٹھے سے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں ڈران تے لگ گیا ہے، اور یار نا مولویاں نا کام ہی ڈرانا ہے۔ ہماری کیفیات یہ ہے، خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے، بڑا المیہ ہے ہمیں۔ ہم غور کریں یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اپنی حالت پہ بھی غور کریں۔ سرکار جب ڈراتے تھے نا تو وہ مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے کیا اپنے آپ کو بنا رکھا ہے؟ ہم جناب جس وقت کوئی بات ہو بڑا دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں او یار مولوی صاحب ہمیں ڈراندے رہندے نو جاواں گے تے ویکھی جائے گی، ونجا گے تے ویکھی ویسی، اور یار اتھے اہم فلانا ہے وے فلانا ہے وے۔ ہماری زبانوں میں یہی جاری رہتا ہے۔ بھائی اپنے کردار پہ بھی غور کرو۔ جس کی شریعت کو نہیں مان رہے ہو اس پہ یقین کیسے رکھ رہے ہو کہ وہ قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرے گا؟ جب اس کی نہیں مان رہے ہو، اس مصطفیٰ کا فرمان ہے مسلوں کو آباد کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی باری آئی مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر یقین رکھتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے۔ ہاں وہ کریں گے شفاعت، لیکن اپنی بدکرداری کی سزا پانے کے بعد وہ شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بخشا جائے۔ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ولی، کوئی خدا کی قسم جتنا بڑا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، وہ بغیر شفاعت مصطفیٰ کے نہیں بخشا جائے گا۔ اپنے اعمال کی بدولت کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ جو بھی بخشا جائے گا شفاعت مصطفیٰ سے بخشا جائے گا۔ لیکن شفاعت کے درجات ہیں۔
کسی کے لیے پہلے درجے کی شفاعت، کسی کے لیے دوسرے تیسرے، حتیٰ کہ کچھ تو وہ ہوں گے جنہیں جہنم سے نکال کے میرے مصطفیٰ جنت میں لائیں گے، وہ بھی شفاعت ہوگی، لیکن وہ نکال کے جہنم سے لائیں گے۔ دوستو اپنی کیفیت پہ غور کرو، یہ قرآن کوئی ہمیں صرف قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا، اور یہ قرآن میں ویسے اس لیے بھی نہیں سنا رہا کہ میں سنا دوں جی جمعے کا ٹائم پورا کر دوں۔ جمعے کا ٹائم پورا کرنے کے لیے میرے پاس اور بڑے موضوعات ہیں، ہمیں اپنے کرداروں پہ غور کرنا چاہیے۔ دوستو ان محفل میں ان گفتگوؤں سے پرہیز کرو کہ بڑی دیدہ دلیری سے ہم کہہ دیتے ہیں، بڑی دیدہ دلیری سے، اور یہی بات کو فار کہا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے جو قرآن سنا رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بڑے ٹھٹھے کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے امام مسجد کے ساتھ بڑے ٹھٹھے کرتے ہیں، امام مسجد کے ساتھ بڑی مذاقیں اڑاتے ہیں، بڑا عجیب سلوک کرتے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ بڑا عجیب رویہ رکھتے ہیں۔ دوستو خدا را خوف کرو، کہیں ہماری یہ حرکتیں ہمیں جہنم کی طرف نہ لے جائیں۔ خدائے وحدہ لا شریک آگے وہی تو ارشاد فرما رہا ہے، جب میرے محبوب رنجیدہ خاطر ہوئے نا کہ مولا یہ تو مذاقیں اڑا رہے ہیں، میں دین کا بتا رہا ہوں، تیرا پتہ بتا رہا ہوں، تیرے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور یہ میرے ساتھ مذاقیں کر رہے ہیں، ٹھٹھے کر رہے ہیں، تو پھر خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب رنجیدہ خاطر نہ ہو، دل کو پریشان نہ کر، یہ ذرا موسیٰ کی طرف بھی تو نظر دوڑا کہ فرعون کیا کرتا تھا، فرعون کیا کرتا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ اے محبوب کیا تجھے موسیٰ کی وہ بات نہیں پہنچی، وہ خبر نہیں پہنچی موسیٰ کی جو میں نے قرآن میں ذکر کی کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب وادی طویٰ کے اندر، کوہ طور کی وادی طویٰ کے اندر میں نے اپنے کلیم اپنے موسیٰ سے کلام کیا۔ اذ ناداہ ربہ، جب ان کو ندا دی ان کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ کے اندر کیا آواز دی کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تو جا فرعون کی طرف کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ سرکشی کیا تھی؟ فرعون کی سرکشی کیا تھی؟ کہ فرعون کی سرکشی یہی تھی کہ وہ خدا کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، حدود اللہ کو توڑا کرتا تھا، حدود اللہ کا انکار کیا کرتا تھا، رب کے احکام کا انکار کیا کرتا تھا، رب کے حکموں کو نہیں مانا کرتا تھا، رب کے حکم عدولی کیا کرتا تھا۔ تو خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا جا تو اس کے پاس، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جا کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب میرے آقا کو خدائے وحدہ لا شریک ایک راستہ بھی بتا رہا ہے کہ محبوب یہ صرف تیرے نہیں، تجھ سے پہلے نبیوں نے بھی یہ کام کیا ہے، تبلیغ کے دین کی تبلیغ کے لیے وہ گئے، انہیں ہدایت کا راستہ بتایا، اور آج بھی علماء کو انبیاء کا وارث اسی وجہ سے کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو وارث انبیاء اسی وجہ سے کہا گیا کہ آج بھی وہی لوگ انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ممبر ہمیں دیے اس لیے گئے ہیں، ان ممبروں کا وارث بنایا اسی لیے گیا ہے کہ ہم یہاں پہ قصے کہانیاں نہ سنائیں، بلکہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کو مکین گنبد خضرا کی ذات سے جوڑ دیں، ہر بے خوف دل کے اندر خدا کے خوف کو تازہ کر دیں، ہر بھٹکے ہوئے دل کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کریں۔ اور دوستو یہ فریضہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، یہاں پہ پتھر بھی پڑتے ہیں، دھکے بھی پڑتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، اور وہی میرے آقا کی ذات کے ساتھ بھی ہوا، اور وہی اس کی طرف رب کائنات اشارہ فرما رہا ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا، اور اسے جا کے کیا کہو، فقل، جا کے فرعون کو یہ کہو موسیٰ کہ حل لک الی ان تزکیٰ، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو پاک ہو جائے؟ اب یہ دیکھیں نا جناب موسیٰ فرعون کو تبلیغ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ آل حق کی ذمہ داری ہے، ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں اپنے دلوں کو پاک کر لو، اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے علماء کی ڈیوٹی یہی ہے کہ لوگوں دلوں کو پاک کر لو، اس گندگی کو، دنیا کی محبت کو، غلاظتوں کو، نفرت کو، کینہ کو، حسد کو، بغض کو دل سے نکال دو۔ وہ کیا خوب
حجر شاہ مقیم والے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ کتی مرے فقیر دی جیری چوں چوں نت کرے اور ہڈی سرے قرار دی دچ دیوا نت بلے 5-7 مرن گوانڈنیاں تے باقیاں نو تاپ چڑھے سونیاں ہو جن مرزا تے سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ کتی مرے فقیر دی جیری چوں چوں نت کرے۔ کتی کا کام کیا ہوتا ہے کہ چوں چوں دو دو۔ فرمایا یہ دل کے اندر جو ہرس کی آواز اٹھتی ہے نا کہ اور آئے اور آئے، فرمایا یہ آواز دل کے اندر سے ختم ہو جائے۔ یہ جو کتیا کی آواز ہے یا جو دل کے اندر سے بلند ہوتی ہے کہ مجھے اور دیا جائے اور دیا جائے، یہ ہرس کی آواز کہتے ہیں خدایا اس ہرس کی آواز کو میرے دل سے مکا دے، ختم کر دے اس ہرس کی آواز کو، اس لالچ کی آواز کو۔ کتی مرے فقیر دی، کتی کیا ہوتی ہے؟ کتی کا کام ہوتا ہے طلب کرنا، ہر چیز کو دیکھ کے وہ بھاگ کے جاتی ہے پکڑنے کے لیے۔ تو کہا کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت سرے کرے اور ہڈی سرے قرار دی جتھے دیوا نٹ بڑے۔ دیوا کیا ہوتا ہے؟ خواہش کا دیوا، خواہش کا دیا، چاہت کا دیا۔ فرمایا وہ قرار کی ہڈی جہاں پہ دیا جلتا رہتا ہے نا، آگ لگ جاتی ہے، وہ دیا جلتا رہتا ہے، کہتے ہیں وہ خواہش کا دیا، وہ جو طلب کی روشنی ہے نا، طلب چاہت کہ مجھے ملے، میرا ہو، میں لوں، فرمایا وہ جلے ختم ہو۔ اور فرمایا 65 مرن گوانڈنیاں تے باقیاں نو تاپ چلے۔ یہ جو ارد گرد گوانڈنی مطلب پڑوسی جو ہوتے ہیں نا دل کے ارد گرد، کہیں پہ طمع بیٹا ہے، کہیں پہ ہرس، کہیں پہ لالچ، کہیں پہ حسد، کہیں پہ بغض، کہیں پہ کینہ، یہ ہمارے دل کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، ہمارے دل کو کچھ کام نہیں کرنے دیتے۔ جب بھی یاد الہی میں یہ دل مستغرق ہوتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے یہاں سے حسد آ جاتی ہے، دل ادھر یاد الہی میں غالب ہوتا ہے، مستغرق ہوتا ہے۔ حسد کہتی تیرے بھائی نے یہ کیا تھا، پہلے اس کا کچھ سوچ۔ کینہ کہتا ہے اس نے یہ کیا تھا۔ لالچ کہتی ہے چھوڑ عبادت کو، پہلے پیسے کا کچھ سوچ۔ تو یہی تو حجر شاہ مقیم کے تاجدار نے کہا تھا کہ 65 مرن گوانڈنیاں تے باقیاں نو تاپ چلے، کہ دل کے ارد گرد جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے ان کو مرج موت آئے، وہ مر جائیں۔ اور فرمایا سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ فرمایا دل کے اندر سے ہر چیز ختم ہو جائے، گلیاں ویران ہو جائیں، اور ان ویران گلیوں میں محمد مصطفیٰ کا عشق پھرتا ہوا نظر آئے، ان ویران گلیوں میں رسول اللہ کا عشق پھرتا ہوا نظر آئے، رب کا خوف پھرتا ہوا نظر آئے، رب کی اتباع پھرتی ہوئی نظر آئے۔ دوستو یہ دین ہمیں یہی راستہ بتاتا ہے، یہ دین ہمیں شروع سے اسی سمت پہ لے کے آ رہا ہے۔ ہم ہیں کہ ہم نے دین کا پلڑا چھوڑ دیا، ہم ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی محبت سے داغا بازی شروع کر دی۔ دوستو یاد رکھو یہ قرآن ہمیں اسی سمت میں لے کے جا رہا ہے، ہم اپنے راستے تبدیل کر رہے ہیں، وگرنہ قرآن ہمیں راستہ تبدیل نہیں کرنے دے رہا۔ اس سے ناطہ جوڑو، اس سے تعلق جوڑو، یہ بتائے گا کہ کس راستے پہ چلنا ہے، یہ رہنمائی کرے گا کہ کون سا راستہ اپناؤ۔ اور یہی تو خدائی وحدہ لا شریک نے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ کہہ دو فرعون سے کہ فرعون کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا دل پاک ہو جائے؟ انشاءاللہ اگلی جمعہ اس سے آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے، لیکن یاد رکھیں دوستو ہم قرآن سے جڑے اسی وجہ سے کہ ہماری اصلاح ہو۔ ہم دنیا کی غلاظتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، کاروباروں میں، گھر میں، بچوں میں، ہر جگہ پہ۔ ہماری تو اب جھوٹ جو ہے نا عادت بن گئی ہے، جھوٹ تو ہمیں جھوٹ ہی نہیں لگتا، ہم تو اپنے بچوں میں جھوٹ بولتے ہیں، بیٹھ کے جناب مذاق کرتے ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ دوستو یہ قرآن سے جڑو، یہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے گا، یہ ہمارے دلوں کو مکین گنبد خضرا سے جوڑے گا۔ میں پھر آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، آج تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے، میں آپ دوستوں سے پھر گزارش کروں گا کہ خدا را وقت پہ آئیں۔ یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، میرا خیال ہے 25-30 منٹ کا خطاب ہوتا ہے، یہ قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، وگرنہ ہم تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جب تک ضرورت ہمت ہوگی منظور ہوگا ڈیوٹی دیتے رہیں گے، لیکن خدا را یہ اتنی محنت کر کے، اتنا مطالعہ کر کے ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑیں، اپنی قبر کا کچھ انتظام کریں، اپنے حشر کا کچھ انتظام کریں۔
یہ تو نہیں کہ لازمی جل کی ہم نے شفاعت کا درجہ حاصل کرنا ہے، بغیر جلے اگر رسول اللہ کی شفاعت مل جائے تو پھر کتنا اچھا ہے، بغیر قبر کے حساب کی آسانی کے ساتھ مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے تو کتنا اچھا ہے۔ دوستو اس لیے میں آپ دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را وقت پہ جلدی تشریف لائیں تاکہ ہمارا یہ سوال، بلکہ کوشش کریں، ہماری تعداد ایک محسوس مقام پہ رک گئی ہے۔ میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خود تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی محبت سے تشریف لا رہے ہیں، خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں، یہ ایک نیکی کی طرف سفر ہے۔ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے لائیں گے نا مسجد میں، یاد رکھیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائیں گے نا تو یاد رکھیں اگر خدا نے اسے بخشش عطا کر دی تو اس کے تصدق سے خدا آپ کو بھی بخشش عطا فرما دے گا۔ اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر آپ 10 لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہیں تو آپ کے لانے کی وجہ سے وہ 10 لوگ جتنی نیکیاں کریں گے ان تمام کے برابر ثواب آپ کو خدا عطا فرماتا رہے گا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، تزین ہے۔ دوستو خود بھی آؤ، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آؤ، کیونکہ یہاں پہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے، کوئی اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم جب بھی بات کریں گے مصطفیٰ کے دین کی بات کریں گے، مصطفیٰ کے دین کی طرف لے کے آئیں گے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد و محور ہے۔ تو خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو بھی لائیں، اور اس درس عرفان القرآن سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑیں، اور اپنی آخرت کی حفاظت کا اور ہماری آخرت کی حفاظت کا بندوبست فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔